السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 5 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، طالبان کا جوابی طنز۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کی موجودہ حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ افغانستان کے تمام طبقات کی نمائندہ نہیں ہوگی۔ کابل میں ایران کے سفیر بہادر امینیان نے ایک پریس انٹرویو میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات کی۔ طالبان نے بہادر امینیان کے اس بیان پر ان کا مذاق اڑایا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ جامع حکومت کی بات کرنے والا ایران پہلے اپنے گریبان میں جھانکے۔ ایرانی سفیر بہادر امینیان نے کہا کہ اگر طالبان اپنے حکومتی ڈھانچے میں اصلاحات لاتے ہیں تو تہران دوسرے ممالک کو افغان حکومت کو تسلیم کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی گروہ اقتدار میں آتا ہے اور وہ ایک نسلی گروہ پر مشتمل ہے اور باقی تمام نسلی طبقات حکومت میں شامل نہیں ہیں تو ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہم طالبان کو ایک جامع حکومت بنانے پر زور دیتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے مزید کہا کہ اگر معاشی مسائل برقرار رہے تو اس سے مزید لوگوں کی نقل مکانی ہوگی، اور اگر اقتصادی مسائل برقرار رہے تو یہ انتہا پسندی کی طرف لے جائے گا جو نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کو بھی خطرے میں ڈالے گا۔ طالبان نے ایرانی سفیر بہادر امینیان کے اس بیان کو افغان معاملات میں مداخلت کی کوشش قرار دیا ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ کیا ایران میں حکومت یا کابینہ متنوع، جامع اور تمام فرقوں پر مشتمل ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ہر ملک کی اپنے قومی مفادات پر مبنی جامع حکومت کی اپنی تعریف ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق جسٹس پارٹی کے رہنما سید جواد الحسینی نے کہا کہ یہ حکومت افغان قوم کی خواہشات پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ بیرونی ممالک کی مداخلت کی بنیاد پر تشکیل دی جائے۔ طالبان نے افغانستان میں ڈمی خواتین ماڈلز کے سر ہٹوا دیے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ملبوسات فروخت کرنے والے دکانداروں نے طالبان کی جانب سے نئی ہدایات جاری ہونے کے بعد دکانوں کے ملبوسات پہنے تشہیری پتلوں یا مجسموں سے سرعلیحدہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ طالبان کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے گزشتہ ہفتے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ چہروں والے یہ پتلے جن پر ملبوسات ٹنگے ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وزارت کے مقامی سربراہ عزیز رحمان نے میڈیا کو بتایا کہ دکانوں میں ایستادہ یہ مجسمے بت ہیں اور اسلام میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے انہوں نے ان پتلوں کے سر ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ان احکامات پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ افغانستان ایک مسلم ملک ہے۔ تاہم ان کے مطابق اسلامی تعلیمات کے اطلاق سے جڑے تمام اداروں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ شہریوں سے بدسلوکی نہ کریں اور نرمی سے پیش آتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگاہی دیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ تمام افغان لڑکیاں پھر سے اسکول جا سکیں گی، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے صوبوں کے اسکولوں میں لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ طالبان کا مزاحمت سے حکومت تک کا سفر، امریکہ کے خلاف فتح کی نمائش۔ افغانستان کے غزنی صوبے میں گورنر ہاؤس کے احاطے میں طالبان اہلکاروں کے سامنے امریکی فوج کے سابق بیس کی دیواروں کے کچھ حصوں کو نمائش پر لگایا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایک دیوار پر ان امریکی فوجیوں کے نام کندہ ہیں جنہوں نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے دوران صوبے میں خدمات سر انجام دی تھیں۔ جیسا کہ ماضی میں فوجی کرتے آ رہے ہیں، امریکی فورسز کے اہلکار بھی بیسز کی دیواروں اور دیگر مقامات پر جہاں وہ تعینات ہوتے تھے دیواروں کو اپنے ناموں سے بھر دیتے تھے، لیکن اب ایسی ہی ایک دیوار کی نمائش جاری ہے تاکہ طالبان کی امریکی فورسز کے خلاف 2 دہائیوں تک جاری رہنے والی لڑائی کی وجہ کو تقویت دی جا سکے۔ طالبان کے صوبائی ثقافت کے سربراہ ملا حبیب اللہ مجاہد نے AFP کو بتایا کہ ہمیں افغانوں، دنیا اور آنے والی نسلوں کو دکھانا ہوگا کہ ہم نے امریکیوں کو شکست دے دی ہے، چاہے وہ خود کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہیں۔ واضح رہے کہ طالبان غزنی شہر پر کابل کا کنٹرول حاصل کرنے سے 3 دن قبل داخل ہوئے تھے۔ غزنی اور کابل کے درمیان 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
اس علاقے کی دستیاب تاریخ 3050 سال پرانی ہے اور طالبان اپنے یہاں اپنی فوجی جیت کا نیا باب لکھنے میں مصروف ہیں۔ AFP کے مطابق یہ تشہیری عمل ایک ایسے وقت میں انجام دیا جا رہا ہے جب افغانستان کے نئے حکمران مزاحمت سے حکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ 2 لاکھ افراد کی آبادی والے شہر غزنی کے مضافات میں سڑکوں پر طالبان کی فتح کی ایک اور نمائش بھی لگائی گئی ہے۔ امریکی فوج کی زنگ زدہ مسلح گاڑیوں کو نمائش پر رکھا گیا ہے، تاہم ان کا اسلحہ نکال لیا گیا ہے جبکہ ٹائروں میں سے ہوا نکال دی گئی ہے۔ طالبان کے ایک 18 برس کے اہلکار عزیر کا کہنا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی کامیابی پر بہت فخر ہوتا ہے۔ پاکستان سے پہلی مال بردار ٹرین 13 روز کے بعد ترکی پہنچ گئی۔ تہران کے ذریعے استنبول اور اسلام آباد کے درمیان 1 دہائی بعد چلنے والی ٹرین لاہور، تفتان اور زاہدان سے ہوتی ہوئی انقرہ پہنچ گئی۔ مال بردار ٹرین نے اپنے 17 روز کا سفر 13 روز میں مکمل کیا، جبکہ دوسری ٹرین بھی ترکی کے راستے پر رواں دواں ہے۔ پاکستان ریلوے ڈائریکٹر امتیاز احمد نے میڈیا کو بتایا کہ 21 دسمبر کو اسلام آباد سے پہلے مال بردار ٹرین روانہ ہوئی جو پیر کی شام انقرہ ترکی پہنچی، جس میں دیگر ساز و سامان کے ساتھ بڑی مقدار میں پنک نمک بھی موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ منزل پر پہنچنے سے قبل ٹرین میں موجود سامان کو ایرانی ترک ریل گیج سسٹم کے ذریعے دوسری بوگیوں میں منتقل کیا گیا۔ امتیاز احمد نے مزید بتایا کہ دوسری ٹرین 28 دسمبر کو بندرگاہ پہنچی جس میں 525 ٹن صابن کے پتھر موجود تھے۔ یہ ٹرین ایران میں داخل ہو چکی ہے اور جلد ہی زاہدان پہنچ جائے گی جہاں ترسیل سے متعلق دیگر کام مکمل کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں امتیاز احمد نے بتایا کہ پاکستان ریلوے نے پہلی ٹرین سے 8 لاکھ اور دوسری ٹرین سے 22 لاکھ روپے کمائے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران صرف راستہ فراہم کرنے والے ملک کے طور پر استعمال ہوگا اور پاکستان سے لوڈ کیے جانے والے تمام ساز و سامان کی ترسیل ترکی میں ہی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ پنک نمک سرگودھا سے ٹرک میں لوڈ کر کے اسلام آباد میں ITI ٹرین تک منتقل کیا گیا، جبکہ صابن کے پتھر جلال آباد افغانستان سے خریدے گئے اور فریٹ بھیجنے والوں نے اسے خریداروں کے مطالبے کے مطابق ITI پر بک کیا۔ امتیاز احمد نے مزید کہا کہ تیسری ٹرین بھی جلد ہی ترکی کے لیے روانہ ہوگی، اسے مال بردار ٹرین بھیجنے والوں کی جانب سے لوڈ کیا جا رہا ہے۔ مسجد بنانی ہے تو اپنی جیب سے بنائیں، تجاوزات غیر مذہبی اقدام ہے۔ سپریم کورٹ نے تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران کراچی میں مدینہ مسجد کو مسمار کرنے سے روکنے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں کراچی میں تجاوزات سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت سے استدعا کی کہ حکومت جب تک اس علاقے میں نئی مسجد تعمیر نہ کر لے مدینہ مسجد کو مسمار نہ کیا جائے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ اپنے 28 دسمبر کے حکم پر نظر ثانی کرے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ہم اپنا حکم واپس نہیں لے سکتے، سندھ حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل زمین مختص کر دے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ریاست اور صوبائی حکومت کا فرض ہے کہ مسجد کے لیے زمین دے، البتہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر درخواست ہے کہ سپریم کورٹ اپنا حکم واپس لے لے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد کی نئی جگہ نہ ملے تب تک اس کو نہ گرانے کا حکم دیں۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ تجاوزات پر مسجد کی تعمیر غیر مذہبی اقدام ہے، اسلام اس اقدام کی اجازت نہیں دیتا، مسجد بنانی ہے تو اپنی جیب سے بنائیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت سے اس کیس کے بارے میں 3 ہفتے میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت جسٹس امین نے ریمارکس دیے کہ غیر قانونی زمین پر کوئی عبادت گاہ نہیں بن سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی زمین پر مساجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتا۔ ادھر دوسری جانب ملک کے سب سے بڑے اسلامی امور کے جانکار مفتی تقی عثمانی نے مسجد گرانے کے حکم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ طارق روڈ کی مدینہ مسجد کو شہید کر کے پارک بنانے کا حکم قطعی طور پر بلا جواز ہے۔ طارق روڈ پر یہ مسجد تقریباً 25 سال سے قائم اور نمازیوں سے آباد چلی آتی ہے۔ ایسی مسجد کو سرسری طور پر اہل محلہ کو سنے بغیر صرف تکنیکی وجہ سے ڈھانے کا حکم ناقابل فہم ہے۔ عدالت خود اس پر فوری طور سے ریویو کرے۔
بھارتی ایپ پر بولی لگا کر مسلم خواتین کی عزت پر حملہ ہوا۔ پاکستان نے بھارت میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ پر مسلمان خواتین کی توہین اور انہیں ہراساں کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں انٹرنیٹ اور مخصوص مقاصد کے لیے بنائی گئی آن لائن ایپ پر مسلمان خواتین کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمان خواتین کی تصاویر کو ڈیجیٹل طور پر تبدیل کر کے انہیں آن لائن ایپ پر ڈالنے کے بعد ان کے نیچے نیلامی کا ناشائستہ لفظ لکھا گیا۔ یہ اقدام مکمل طور پر گھناؤنا اور قابل نفرت ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان ایپس کو استعمال کرنے والے نفرت پھیلانے میں ملوث ہیں، جنہوں نے بولی لگا کر تقریباً 100 معروف مسلمان خواتین کی عزت پر حملہ کیا اور انتہائی ناشائستہ جملے تحریر کیے۔ پاکستان نے عالمی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ، انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کی بین الاقوامی تنظیموں سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ بھارت میں بڑھتے ہوئے نفرت انگیز اقدامات، اسلاموفوبیا اور اقلیتوں کے خلاف پرتشدد حملوں کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور بھارتی مسلمانوں کی حفاظت، سلامتی اور بہبود کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔